السلام علیکم تمام دوستوں کو اور سننے والوں کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہم سب کے لیے بہت رحمت اور برکت لے کر آئے۔ ہم یہاں یورپ میں ہیں، لاک ڈاؤن میں ہیں، کیونکہ یہاں لاک ڈاؤن ذرا پاکستان سے مختلف ہے کہ یہاں آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے رول ریگولیشن پہ۔ تو ہم اپنے گھروں میں ہیں اور جو وقت تھوڑا بہت مل رہا ہے، اب تو اچھا خاصا وقت مل رہا ہے، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیں، سن لیں، کوئی اچھی بات، کچھ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اسی دوران ہم نے یہ دیکھا کہ طارق جمیل صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک تقریب سے خطاب کیا، اس میں چھوٹی سی انہوں نے ایک حدیث کا مفہوم پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت سے جو کی رہنمائی کے لیے کہا کہ جی یہ 4 چیزیں اگر امت جو ہے اپنا لے تو اس کے لیے تمام معاملات آسان ہو جائیں گے، اور اس کو شر سے اور وبا سے ہر چیز سے محفوظ رہے گی۔ یقیناً وہ قرآن اور حدیث کی بات ہے جو انہوں نے کی ہے۔ تو اس پر جو ہے اس کے بعد یہ سنتے، میں لائیو تو نہیں سن سکا تھا اس پروگرام کو، لیکن جب یہ ایشو اٹھا تو جب میں نے اس پروگرام کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی دفعہ سنا، اور میں نے دیکھا کہیں سے تو مجھے طارق جمیل صاحب کی کوئی خرابی یا کوئی غلطی نظر آئے، کوئی الفاظوں میں کوئی ہچکچاہٹ ہو، یا انہوں نے اس حدیث کو صحیح طریقے سے اس کے کانٹیکسٹ کو نہ بیان کیا ہو، لیکن مجھے کہیں ایسی چیز نہیں ملی۔ الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ڈسکرائب کیا۔ لیکن اچانک اس کے بعد جو میڈیا نے ایک ایشو اٹھایا جس میں یہ چند جو ہے جو سب لوگ کہہ رہے ہیں لفافہ لفافہ لفافہ، تو یقیناً مطلب 3 گواہی کے اوپر تو جو ہے وہ انسان کو جو ہے اس کی گردن اتار دی جاتی ہے، تو یہ تو انبار ہے گواہیوں کا ان لفافہ والوں کے لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، مکار ہیں، کذاب ہیں۔ یہ صرف اس میڈیا کو اپنے چینل کو چلانے کے لیے، اپنے آنرز کے لیے ہم نے نہیں دیکھا میڈیا پہ، چاہے وہ آپ کا بحریہ ٹاؤن کا مالک ہو، یا چاہے وہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ ہوں، یا اس طرح کے بے تحاشا لوگ۔ رانا ثناء اللہ کی ایک ویڈیو جو میں کل دیکھ رہا تھا کہ اس نے یہاں تک میڈیا پہ بیٹھ کے کہا کہ جن کی ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، وہ اینکر بن کر ہم سے سوال کرتے ہیں۔ یہ سیاست کے اندر جو گندگی ہے اس کو ڈینائی نہیں آپ کر سکتے نا۔ سیاستدان بہت گندے ہیں، اینکر سارے جو ہیں وہ بڑے پاک ہیں، یہ جو اینالسٹ ہیں وہ بھی سارے، یعنی جن کے ماں باپ کا نہیں پتا وہ آگے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ 2 گھنٹے جو ہے وہ گھٹیا گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے تو کسی نے جواب طلب نہیں کیا، وہاں صرف ایک ایڈ کے خاطر کے بحریہ ٹاؤن کے ایڈ ملیں گے، وہاں ہاتھ پیر جوڑ کے اس سے انٹرویو لیتے ہو۔ سلیم صاحب آپ کاروبار کر کے مجھے بتا دیں، آپ لوگ منافقت کیوں کرتے ہیں ٹی وی؟ کیوں نہیں قوم کو سچ بتاتے کہ اس ملک میں کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا؟ آپ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو آپ گمراہ کرتے ہیں، آپ چینل پر بیٹھ کے لوگوں کو۔ میڈیا اور اینکر اور انکلوڈنگ آپ سب لوگ میرے خلاف تھے۔ آپ لوگ اس وقت میرے ساتھ آہستہ آہستہ آئے جب آپ کو پتہ لگا کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میرے پتلے جلائے، آپ لوگوں نے تو میرے اوپر گانے بنائے، اور آپ لوگ میرے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کون ہے بھائی یہ جتنا بھی امیر ہو جائیں، 1 نہیں 10 بحریہ ٹاؤن بنا لیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان ہوں یا بڑے بڑے سیاستدان ہوں، طارق جمیل صاحب کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ پاک نے ان کے سینے میں قرآن، ان کی زبان میں چاشنی رکھی ہے۔ اس شخص نے ہمیشہ اسلام کی بات کی، ایمان کی بات کی، محبت کی بات کی، بھائی چارے کی بات کی۔ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں رہتے ہیں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کے بھی دلوں میں رہتے ہیں۔ ہم چونکہ یورپ میں وقت گزار رہے ہیں، اور ان اینکروں کی وجہ سے اور ان سیاستدانوں کی وجہ سے جتنی ہمیں تذلیل اور ضلالت اٹھانی پڑتی ہے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے جتنا ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے، ہمیں کبھی علماء کی وجہ سے نہیں ہونا پڑتا۔ تم لوگ ایک چینل کو چلانے کے لیے، اس چینل کے مالکوں کو سپورٹ کرنے کے لیے تم لوگ کس نیچ حد تک گر جاتے ہو، کس کمینگی کا تم لوگ مظاہرہ کرتے ہو۔ جو کر سکتے ہیں، اور جس چینل کے متعلق آپ کو شک ہے مالک صاحب کہ کون سا چینل 2 نمبر نہیں ہے، تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ایئر بتاؤں گا، اور آپ کو اس کے مالکوں کا بتاؤں گا، آپ کو اینکروں کا بھی بتاؤں گا۔ اور یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو تم چورن بیچ رہے ہوتے ہو نا، تم بتاؤ اس چورن سے پاکستان کی عوام کو کبھی فائدہ ہوا؟ ڈپریشن جب شو کرتے ہیں نا تو لوگوں کا گفتگو کر رہے ہیں، میں آپ کو
मैं आपको पॉलिटिकल सिस्टम से एतबार हट जाता है। मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ, आप नॉन सीरियस गुफ्तगू मैं कह रहा हूँ आपके सामने को टुच्चा बैठा हुआ है क्या? मैं कह रहा हूँ आप जब मैं यहाँ पर 1.5 घंटे में बगैर सिक्योरिटी के यहाँ आता हूँ आपके पास, तो आपसे ये सुनने आता हूँ कि देवदास देखिए मैंने। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ आप इतने किस टाइप की बातें कर रहे हो आप लोग? किस्म की आप बात करते हैं। आपके पास में 1.5 घंटे यहाँ ट्रैवल करके आया हूँ, मैं नौकर हूँ आपका। पॉलिटिकल सिस्टम मैं यहाँ पे अपना टाइम देने आया हूँ आपको, मैं अपनी रिसर्च देने आया हूँ, आप मुझे देवदास दिखाएंगे पे बैठ के। अच्छा चलें ये बताएं, अब ये बताइए, कमाल हो गया यार, व्हाट द हेल इज दिस? ये बताएं। कभी किसी मुसलमान को फ़ायदा हुआ, कभी किसी हिंदू क्रिश्चियन को फ़ायदा हुआ, कभी किसी मकतब फ़िक्र के बंदे को फ़ायदा हुआ, कभी किसी हमारे बेरोज़गार बच्चे जो पढ़ लिख के सारी दुनिया से डिग्री हासिल करके आते हैं, उनको दुनिया में कहीं तुम्हारी वजह से कोई प्लेटफॉर्म मिला, तुमने उनके लिए कभी कुछ काम किया, तुमने इस मुल्क की बका के लिए कोई काम किया? कभी भी नहीं किया। तुमने हमेशा इस मुल्क को पीछे पहुंचाया, इस मुल्क को तुमने जलील करने के लिए तुमने कोई कसर नहीं उठा रखी। कहाँ गया वो लिफाफा अजमल कसाब को उठा के ले आया कि पाकिस्तान का जो है वो शहरी है, मांगना माफ़ी इसके ऊपर, तेरी अगर गैरत इतना तो गैरतमंद इंसान है? सबको जानते हैं कितने अय्याश और कितने मक्कार तुम लोग हो। मुल्तान में उन्होंने एक ऐसा घर जहाँ से औरतों का कारोबार होता था, वो कारोबार बंद करवाया, उनका वजीफ़ा जारी करवाया। ये वही जगह थी जहाँ तुम जैसे मक्कार और कमीने लोग जाके अपना मुंह काला करवाते हो। है तुम्हारे किरदार में, तुम्हारे मालिकों के किरदार में कोई ऐसी चीज़ कि तुमने पाकिस्तान की बका के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी आवाम के लिए, उसके बच्चों के लिए, उनकी औरतों के लिए कोई चीज़ चलाई हो, कोई अच्छा काम किया हो? हाँ, तुम बगैरतों ने ये ज़रूर किया, वो जब बेच रही थी अपना जिस्म, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उस पर तुम लोग सब बैग कह रहे थे, तुम्हारे मुंह यूँ खिल गए थे, हैं? तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारा सब कुछ तुम्हें मिल गया। ख़वातीन के राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं और औरत मार्च कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये सारी चीज़ें मैं देखने के लिए, आपने भी देखा होगा, देखिए कितनी यूरानी फैलाई है। उसमें ये है कि वो खुद सरी, और ये कोई ऐसा पोस्टर नजर आया जिसमें आपको नजर आ रहा हो कि मेरी जैसे मेरी मर्जी जो है इस मुआशरे से मुताबिकत नहीं रखता? मैं वही ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। आप भी मेरी मदद करें, ढूंढते हैं बैठ के इकट्ठे। अभी तक नहीं मिला, आप भी मेरी मदद करें, ढूंढते हैं बैठ के इकट्ठे। अभी तक नहीं मिला। आप भी मेरी मदद करें, ढूंढते हैं बैठ के इकट्ठे। जी, औरत की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, इसमें कोई शक नहीं। ये कौन सा ऐसी इसमें रॉकेट साइंस है कि ये नारा लगाना पड़ा? मेरा ख्याल में इसकी ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और मेरा ख्याल में जितनी औरत पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है, उतना ही मर्द भी ज़रूरी है। उसमें तो कोई शक नहीं। एक काम अगर हम करें, आप बड़े खामोशी के साथ, नाज़रीन जी वो कहते हैं दीवार के साथ खड़े थे, लेकिन हम चाहेंगे कि आम पब्लिक से मंसूर अली, क्योंकि मंसूर अली खान साहब ने जितना एक बेहतरीन अंदाज में कह सकते हैं इनकी आवाज़ उठाई है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट किया है। चाहती यही हो, ABCDEFG सारे के सारे अपने गिरेबानों में झांको, अपने गिरेबानों में झांको। तुमने मौलाना तारिक जमील साहब से जो माफ़ी मंगवाई है ना, मेरा अल्लाह तुम्हें ऐसा दर्दनाक अजाब देगा, ऐसा दर्दनाक अजाब देगा कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। और किसी कल अदम जमात के सरबराह होते, और मैं देखता आप लोग किस तरह से उनको कोशिश करते हैं आड़े हाथों को लेने की। उन्होंने ऐसे सेके लगाने थे आपको सारों को कि आपको लग पता जाना था, क्योंकि तबलीगी जमात एक जो है ना वो पोलाइट लोग हैं, वो अपना ज़ुबान के बहुत ही शरीफ लोग हैं, उनका हाथ नहीं किसी पे उठता, वो किसी सियासत में नहीं है, वो किसी को मारते नहीं है, किसी की मस्जिद ज़बरदस्ती खाली नहीं कराते, किसी का घर नहीं कब्जा करते, तो हमें उनसे डर नहीं लगता। लेकिन कुछ कलअदम जमातें हैं, आए ज़रा उनके मुतल्लिक भी बात कर लेते हैं, और उनके जो सरबराहान हैं उनके मुतल्लिक भी ज़रा बात कर लेते हैं। आप भी कर लें, और लोग भी हैं और बड़े लोग हैं।
آپ کو کس نے یہ جج بنایا کہ آپ اس طرح کی گفتگو فرمائیں کہ جی یہ ذاتی بات ہو رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب اس تاریخ کا، تو آپ ایسے اس پر تبصرے کر رہے ہیں. آپ کو پہلے چاہیے کہ پورا پوچھیں کہ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے. وہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. تو ویسے بھی اس دن آپ نہیں، غلط بات آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. میری اور بات آپ کی یہ ہوئی کہ آپ اس حوالے سے بات کریں. کس حوالے سے؟ ربیع الاول شریف کے حوالے سے. آپ کو کس نے کہا یہ بات چھیڑ دیں آپ؟ نہیں تو اس میں برائی کیا ہے رضوی صاحب؟ آپ چسکے لیتے ہیں آپ لوگ. آپ فوراً فتویٰ لگا رہے ہیں جی یہ تو ذاتیات. آپ کو کیا پتا ہے ذاتیات کیا ہوتے ہیں؟ اختلافات تو دو بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں. تو اختلافات کے بارے میں بات کرنا کیا بھی غلط بات ہے؟ چلا وہ دین کی جنگ تھی. نہیں، آپ کہتے جی ہم نے سمجھا تھا وہ دین کا کام ہے. آپ نے کتنا دین کا کام کیا مجھے یہ بتائے. آپ دھرنے میں کیوں نہیں آئے؟ آپ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے؟ ہم بالکل مانتے ہیں جی. آپ کا کیا کردار ہے اس مسئلے میں؟ نہیں تو ٹی ویوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ادھر کی ادھر لگانا، اس چیز کا نام ختم نبوت کے جو ایمان ہے. رضوی صاحب ایک بڑی سمپل سی بات ہے، آپ ادھر کی ادھر لگانا. نہیں کالیاں پٹیاں باندھ لی آپ نے. نہیں، کالی پٹی کسی اور مسئلے پہ ہے. چاہیے آپ کو آج کے دن کالی پٹیاں باندھنے. یہ کالی پٹی کسی اور مسئلے پہ ہے. سارے طالبان پیدا ہوئے. یہ کسی اور بات پہ ہے. کالی پٹی سے یہ سارے طالبان پیدا ہوئے. نہیں رضوی صاحب میرے پہ چیخنے سے میں کوئی مسلمان نہیں ہو جاؤں گا. آپ زیادہ مسلمان نہیں ہو جائیں گے. میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا آپ جیسے لوگوں سے. شاہ رخ کی فلم دیکھی دیوداس صاحب؟ آپ لوگ دیکھیں، آپ انڈین ہی کی فلم دیکھتے ہیں. محمد علی کی دیکھی کوئی؟ ناراض نہ ہو جائے کریں فیصل بھائی، میں ویسی محمد بات کر رہا ندیم کی ہوں. دیکھی کوئی؟ فیصل بھائی میں ویسی آپ نے انڈین ہی کی دکھانی ہے. اشتہار بھی انہیں کے چلاتے ہو، پھر کہتے انڈیا گالیاں بھی انڈیا کو دیتے ہو. منافقت کی حد ہے. آپ اتنا ڈپریس ہو گئے، کھاتے بھی انڈیا کے ہو، اتنا ڈپریس ہو بولتے بھی انڈیا کے ہو، دکھاتے بھی انڈیا کو، گانے بھی ان کے دکھاتے ہو، اشتہار بھی ان کے چلاتے ہو، پروڈکٹ بھی ان کی دکھاتے ہو. کمال ہو گیا یار. آپ اتنا ڈپریس کیوں ہو رہے ہیں؟ میں ڈپریس نہیں ہو رہا، اس کی وجہ ہے کہ آپ اس طرح بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم میرا یہ فرض ہے. مجھے تکلیف ہوئی ہے. میرا کسی سیاسی جماعت سے، کسی مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. میں انسان ہوں. پہلے میرے اللہ نے مجھے انسان بنایا، اس کے بعد رب العالمین کا شکر ہے اس نے مجھے مسلمان بنایا اور مجھے غیرت دی. میں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کی عزت کرنا جانتا ہوں. غرق ہو جاؤ اس ملک سے. اگر تمہیں یہ ملک پسند نہیں، جاؤ میرا جسم میری مرضی کے ساتھ اپنی لے جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ. سوچو بغیر تو اگر تمہاری بہن بیٹی روڈ پہ کھڑی ہوئی کہے میرے جسم میری مرضی، اور تمہارے جیسا کوئی کتا آ کے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنائے، تو تمہیں کتنا اچھا لگے گا. تمہیں تو اچھا لگے گا. تمہیں کیا پتا غیرت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا اسلام کیا ہوتا ہے. بس اپنے پیٹ کے خاطر، اس دوزخ کو بھرنے کے خاطر، اس مالک کی سپورٹ کے خاطر کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، ہمیں ایڈ ملنا بند نہ ہو جائے. سرکاری کسی جو ہے کسی وزیر سے کہو نا جس نے تمہیں کہا تھا، نہ کسی کے باپ کا پتہ، نہ کسی کی ماں کا پتہ، اور ہم سے وہ سوال کرتا ہے. جاؤ جا کے چیک کرو، آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے. جیسے تو مسلمان ہم سب پہ فرض ہے ہم طارق جمیل صاحب کو سپورٹ کریں. نہیں تو یہ غلیظ زبان، یہ جو کمینوں کی غلیظ زبان ہے، یہ ہمارے اور علماء پہ بھی اٹھ سکتی ہے. یہ علماء ہمارے سر کا تاج ہے، سر کا تاج ہے. کتنے نوجوانوں کو انہوں نے ٹھیک کیا. یہ تم لوگ برباد کرتے ہو نوجوانوں کو. تمہیں نہیں پتا چینلوں پہ تم لوگ بچیوں کو نچواتے ہو. مارننگ شوز میں تم کیا کرتے ہو. رمضان ٹرانسمیشن میں تمہاری کیا حرکتیں ہیں. تمہیں نہیں پتا. تم اپنے گریبان میں نہیں جھانک سکتے. نظریہ پاکستان کے تحت تم لوگوں نے سب نے ضمیر فروشی نہیں کی، نہیں لیے پلاٹ نہیں لیے تم لوگوں نے. کیوں تم ذرا ذری سی باتوں پہ ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جاتے ہو. ہم نے اچھے اچھے اینکروں کو دیکھا ہے بیٹھ کے جو ہے ایک بزنس مین ان کی مٹی پلید کر رہا ہے کہ تم 2 ٹکے کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہو، تم نے کبھی کاروبار نہیں کیا. تم کاروبار کرو تو تمہیں پتہ چلے کاروبار کیسا ہوتا ہے.
वहाँ यूं हाथ बांध के बैठे हैं, प्लॉट मिल रहा है, हमारी कंपनी को ऐड मिल रहा है, लगते लानत है तुम लोगों के ऊपर। और तुम उस हस्ती को जिसने सिर्फ मोहब्बत और प्यार बांटा, ना किसी से 1 रुपया लिया, ना किसी से वो 1 रुपये का रवादार है, अपनी सारी ज़िंदगी उम्मत की जो है जोड़ के लिए उसने जो है वो अपनी वक्फ कर दी, तुम उससे माफ़ी मंगवा के खुश हो गए? ये आवाम तुम्हें जूती की नोक पे मार रखती है। जितने भी तुम उनसे माफ़ी मंगवा लो, तारिक जमील साहब और हमारी तमाम उलमा हमारे सर का ताज है, तुम उनका बाग भी बिला नहीं कर सकते। अगर थोड़ी सी शर्म और हया है ना, तुम सारे एंकरों की बात कर रहा हूँ, किसी एक के नहीं, सारे जिन जिन बेगैरतों ने उनसे माफ़ी मंगवाई है ना, और चढ़ चढ़ के जी कौम से मांगे और इससे मांगे और उससे मांगे, आपने हमसे तो मांग ली, उनसे मांगे, हम तो सच्चे हमारे साथ खड़े हो, तुम्हारे साथ खड़ी होती है हमारी जूती। अगर हम लोग ना देखें ना, तुम भूखे मर जाओ कुत्तों। गुस्सा तो बहुत है, लेकिन हम इन जैसे बेगैरत नहीं है, वरना दिल तो चाहता है कि इनकी माँ बहन एक कर दें। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, अपने पाकिस्तानी भाइयों से इल्तिमास करता हूँ, खुदारा अगर हम अपने नस्लों को मुसलमान देखना चाहते हैं, हम उनको इंसान देखना चाहते हैं, उनको माशरे का एक अच्छा फ़र्द देखना चाहते हैं, तो खुदारा इन बेगैरतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। इनमें हिम्मत ना हो आज के बाद किसी आलिम दीन को इस तरह उसकी तज़लील करने की। वतइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बिग़ैर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी मांगने के बाद भी तारिक जमील साहब की इज़्ज़त वहीं है, और तुम लोगों ने माफ़ी मंगवा ली, तुम्हारी इज़्ज़त खाक में मिल गई। वो मेरा रब बेहतरीन इज़्ज़त देने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।